ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سر بلند ہے یہوہ۔ بے شک وہ ہم کے لائق ہے، ہم نے پرستش کی ہے، ستائش کی ہے جو ہے۔ سو بے شک اب وقت ہے ہم خدا کا زندہ کلام اس وقت سنیں۔ ہمارے ساتھ ہمارا خدا جلالی خدا جو ہے یہ ہم کلام ہو، ہمارے ساتھ بات کرے، اس کے کلام کو مانگے۔ سب دعا کریں آج کے کلام کے لیے۔ واپس پانی اس وقت ایک ایک زندگی کے ساتھ مخاطب ہو ہم کلام، اور کلام یہاں پہ نازل کر اور کلام دے اپنے ہی کلام میں اپنے خادم کو اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کر۔ اس کلام سے جو ہونے والا ہے ہر طرح سے خدا تیرا یسوع نام جو ہے اس کلام کے ذریعے سے عزت جلال جو ہے پائے۔ تو جو بڑے بڑے کام کرنے کی خدا کو درج رکھتا ہے، اور خدا علمت کے کلام کو اور کلام کی نعمت کو میں یہاں پر اس وقت چاہتا ہوں اور مانگتا ہوں یسوع کے نام آمین۔ اس وقت ہم صبح کی دعائیہ عبادت پہ جمع ہیں، خدا کا کلام سن رہے ہیں جو ہے، اور ایوب کی کتاب سے جیسا کہ ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں جو ہے۔ سو بے شک جو ہے ایوب کی کتاب کا 5 باب ہے، اور اس کی اس وقت ہم جو ہے جب دیکھنے والے ہیں بے شک جو ہے 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے۔ پہلا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مکلامہ جو ہے یہ شروع ہوا ہے تمانی الفیظ کا 4 باب، اس کی پہلی جو ہے ہم 2 آیات کو دیکھیں گے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، تب تمانی الفیظ کہنے لگا، اگر کوئی تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے؟ تیسری آیت کو بھی ہم دیکھ لیں گے، دیکھ تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ چوتھی آیت، تیری باتوں نے گرتےوں کو سنبھالا اور تو نے گڑگڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا۔ پر اب تو تجھی پر آ پڑی اور تو بے دل ہوا جاتا ہے، اس سے تجھے چھوا اور تو گھبرا اٹھا۔ کیا تیری خدا ترسی ہی تیرا بھروسہ نہیں؟ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے، یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے؟ میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتے اور دکھ بوتے ہیں وہی اس کو کاٹتے ہیں۔ وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے ہیں اور اس کے غضب کے جھونکے سے بسم ہوتے ہیں۔ خدا کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنی جانے پر اس کی برکت ہو۔ یہاں پر جب پہلا مکلامہ تمانی الفیظ کا ہے 4 باب میں جو ہے، اور پہلی جو ان سی ہے ہم نے بے شک 9 آیات کو سنا جو ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ تجھ سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے، بات تیرے ساتھ کرے، تو کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ جب بات کرتا ہے کیا تو رنجیدہ ہوگا؟ پر بولے بغیر کون رہ سکتا ہے جو ہے۔ جب یہ کہتا ہے کہ بولے بغیر کوئی بھی رہ نہیں سکتا جو ہے، تو بے شک جو ہے جیسا کلام فرما رہا ہے، دیکھ تو نے کلام جیسا فرماتا ہے بہتوں کو سکھایا۔ سو جو ہے بے شک تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ کمزور ہاتھ جو ان سا ہے یہ مضبوط ہو گئے۔ تو نے بہتوں کو سکھایا اور کمزور ہاتھ مضبوط ہو گئے۔ سو بے شک ایسا ہی ہے کہ کمزور ہاتھ مضبوط ہوئے جو ہے۔ بے شک جن کو اس نے سکھایا وہ کمزور ہاتھ مضبوط ہو گئے، پائیدار ہو گئے جو ہے، وہ مالا مال ہو گئے جو ہے، اور بے شک برکت انہوں نے پائی ایوب راست باز کے وسیلہ سے، خدا کی راہ کو پایا، راستے پر وہ کمزور لوگ چل پڑے۔ آج بھی جو خدا کی راہ پر، خدا کے راستہ پر چل پڑتے ہیں وہ کمزور نہیں رہ جاتے، وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خدا انہیں مضبوط کر دیتا ہے۔ تیری باتوں نے گرتیوں کو سنبھالا۔ جو لوگ
گرے ہوئے تھے وہ سنبھل گئے، وہ پائیدار ہو گئے، اور تو نے لڑکھڑاتے گھٹنوں کو پائیدار کیا کہ لڑکھڑاتے گھٹنے پائیدار ہو جائیں۔ سو جو ہے بے شک ایسے ہی ہے۔ اور اب آگے جب کہہ رہے ایوب کے لیے جو ہے، اب ایوب نے دوسروں کے لیے ایسا کیا، پر اب تو تجھی پر آ پڑی۔ لیکن یہاں پر سیکھنے کی یہ کہ جو ہے یہ جب ایوب پر آ پڑی، جب خدا کے لوگوں پر، راست بازوں پر آ پڑتی ہے اور تو بے دل ہوا جاتا ہے۔ ایوب بے دل ہوا۔ جب ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں تو پھر خود ہم یہاں سیکھ رہے ہیں کہ بے دل نہ ہو۔ جب ہم دوسروں کو مضبوط کرتے ہیں تو ہم اپنی مشکل میں کیوں کمزور پڑ جائیں، ہم کمزور نہ رہیں۔ اس نے تجھے چھوا جو ہے اور تو گھبرا اٹھا۔ سو جو ہے خدا نے چھوا اور تو گھبرا اٹھا۔ ہم نہ گھبرائیں ان مشکلات سے، جن جن مشکلات سے عزیزو ہم آج گزر رہے ہیں، نہ ہم گھبرائیں۔ کلام ہمیں کئی جگہ پر یہ کہتے ہیں ہم نہ گھبرائیں۔ سو ہم جب ایمان اس پر رکھتے ہیں، ہمارا ایمان خدا پر ہے، تو ہم کیوں گھبرائیں؟ کیا تیری خدا ترسی، تیرا ہی بھروسہ نہیں؟ اور تیری خدا ترسی جو ان سی ہے، یہ تیرا بھروسہ ہے۔ اور خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے۔ کرنتھیوں کے خط کے دوسرا کرنتھیوں ہیں اور 7 باب کی 10 آیت میں ہیں، خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس سے پچھتانا نہیں پڑتا۔ جو ہے ہم جب توبہ میں ہیں تو جو ہے خدا ترسی میں ہیں، تو پھر جو ہے کیا تیری خدا ترسی تیرا ہی بھروسہ نہیں؟ اور ہماری خدا ترسی ہی جو ہے یہ ہمارا بھروسہ ہے۔ کیا تیری راہوں کی راستی تیری امید نہیں؟ اور یہ راہوں کی راستی ہی جو ہے یہ بے شک امید ہے، یہ ہوپ ہے۔ اسی سے ہم امید میں ہیں اور اپنے آپ کو امید میں دیتے ہیں، اسی سے ہم اپنے آپ کو امید میں رکھتے ہیں۔ سو اس کو حوصلہ دے رہا ہے اس کا دوست تمانی الفیض جو ہے، جب تو نے دوسروں کو سنبھالا ہے تو اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتا ہے۔ کیا تجھے یاد ہے کہ کبھی کوئی معصوم بھی ہلاک ہوا ہے؟ نہیں۔ جو معصوم ہے خدا تر سے، وہ کبھی ہلاک نہیں ہوتے، یا کہیں راست باز بھی کاٹ ڈالے گئے نہیں۔ راست باز کبھی بھی کاٹ ڈالے نہیں جا سکتے، خدا کے لوگ کبھی کاٹ ڈالے نہیں جا سکتے۔ جو خدا کے راستہ پر ہیں، جو چلتے ہیں، میرے دیکھنے میں تو جو گناہ تجھ کو جو ہے، میرے دیکھنے میں تو جو گناہ کو جوتتے جو ہے اور دکھ بوتے، جو گناہ کو جوتتے وہ دکھ بوتے، دکھ کا بیج بیج رہے، ان کی زندگی میں دکھ ہی دکھ ہوں گے۔ اور جو گناہ کا بیج نہیں بیجتے ان کی زندگی میں دکھ نہیں آ سکتے، اور دکھ آئیں بھی تو خدا نکالتا ہے، وہی اس کو کاٹتے ہیں۔ دکھ کوئی کاٹیں گے، جب بیج ہی دکھ رہے ہیں، جو ہے گناہ بیج رہے ہیں، تو پھر دکھ ہی کاٹیں گے۔ ہم کیا بیجتے ہیں؟ ہم گناہ بیجتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں۔ جو اگر گناہ نہیں کرتے تو پھر ہم کبھی بھی جو ہے یہ دکھ نہیں بیجیں گے، سکھ بیجیں گے۔ ہماری زندگی میں سکھ اور چین اور آرام ہوگا۔ وہ خدا کے دم سے ہلاک ہوتے ہیں جو ہے، سو گناہ کو بیچنے والے اس کے غضب کے جھونکے سے جو ہے بھسم ہوتے ہیں۔ جو ہے خدا کا غضب اور خدا کا قہر ان پر آتا ہے جو گناہ آج دنیا میں بیچ رہے ہیں، اور ہم ان میں سے نہیں جو گناہ بیچتے۔ ہم سر کچھ کھائیں، دعا کریں گے۔ ہمارے آسمانی جلالی مہربان قدوس رحیم خدا، لشوں کے خدا، تو جو ہمارے ساتھ بولتا اور ہم کلام ہوتا ہے اور بات کرتا ہے، خدا میرا باپ راست باز ایوب نے کئی کمزور لوگوں کو سنبھالا کہ وہ کمزور نہ رہ جائیں، گھبرا نہ جائیں خدا۔ اور جب ایوب کی باری تھی دکھ کی، اسے اس کے دوست تمانی الفیض نے کہا تو بھی نہ گھبرا، جو ہے بے شک جو گناہ بیچتے ہیں یقیناً وہ دکھ کاٹیں گے، انہیں تیرا قہر ان پر آئے گا۔ آج اگر ہم گناہ نہیں بیچتے، جو ہے اچھائیاں بیچتے ہیں، نیکیاں بیچتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، تو پھر خدا تیرا قہر ہم پر آ نہیں سکتا۔ ہمیں خدا اچھے عمل
کی توفیق بخش کہ ہماری زندگی میں اچھے کام ہوں خدا، اچھے کام ہم کر پائیں. جیسے تیری پیدائش کا دن آ رہا ہے خدا پھل ہم میں توبہ کے معافی کو خدا، اور جلی خدا اسی طور طریقہ سے چلیں جس سے تو ہمیں لینا چاہتا ہے. ہم تیرے کلام پر چلیں، تیرے کلام پر ہم عمل کریں، تیرے کلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں. ہماری زندگی تیرے کلام کے ہی مطابق ہوں اور بسر ہوں، اور تیرے ہی نام کو عزت جلال دینے کا سبب وسیلہ بن پائیں، کیونکہ تمہارا بھلا اور مہربان اور جلالی اور رشوں کا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے خدا. اور ابلیس ہم سے یہ کلام لینا چاہے، بلکہ خدا اس سے ہم عملی جامہ بنا سکیں. اور آج کی اس عبادت کی برکت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے جو تو نے ہمیں دی ہے. تمام دن بڑی حفاظت اور مدد اور رہنمائی کرے یسوع کے نام میں آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی ایسے آسمان پر پوری ہوئی زمین پر بھی ہو. ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے کشوں کو معاف کر، جس سے ہم اپنے کشوں کو معاف کرتے ہیں. آزمائش میں لا اور باعث سے بچا کہ بادشاہ سلام ہمیشہ تیری ہی آمین. خدا یسوع مسیح کا فضل پاک اور رفاقت اور شاکت حاضر جماعت کے ساتھ اور دنیا کے تمام قسیس اور اس لفظ کے کر ہمیشہ آمین. یہ بابا خاص کرنے سے پہلے آپ تمام سے درخواست ہے جو ہے OPCWGS TV ونس میڈیکل چرچ بزم سالے میں ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ خدا آپ کو برکت دے اور یہ کلام دنیا کے کونے تک جائے جو ہے، اور برکت ہر ایک کو ملے. اور بے شک جو ہے اس میں لنک دیا گیا، لنک میں ای میل ہے اور جو ہے ساتھ میں بے شک جو ہے واٹس اپ نمبر بھی ہے، اکاؤنٹ نمبر بھی ہے. اس میں آپ جو ہے مالی طور پر چرچ ونس میڈیکل چرچ اور بزم سالے ٹی وی کو مالی مدد کرنا چاہتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جو ہے. اور خدا آپ کو سب کچھ ہے یہ برکت بخشے.